تکلفات کو بالائے طاق رکھنا بہت اچھا اثاثہ اور دنیا پر فریفتہ ہونا بہت بڑا فتنہ ہے۔ دنیا کی مستار چیزیں تجھے فتنہ میں مبتلا نہ کریں، یہ چیزیں تو تجھ سے واپس کر لی جائیں گی، اور جو گناہ اور حرام کام تو نے کیے ہیں ان کا وبال تیرے سر پڑے گا۔ جو بندہ صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ لوگوں کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول زبان کی امانت ہیں۔ جب فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھتا ہے وہ تکلیفوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات فرصت کا فوت ہو جانا ہے۔ قناعت اختیار کر کے لالچ سے اس طرح انتقام لو جیسا کہ دشمن قصاص لے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت الہام فرما دیتا ہے۔ غنی وہ ہے جو قناعت کرے، اور باعزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ ہر ایک قناعت کرنے والا عفیف ہے۔ بدخلقی کے سوا ہر ایک مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ کسی بندے کی نسبت اس کی اسی بات کی وجہ سے ہے جو اس سے بے ساختہ نکل گئی ہے، اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے۔ ناراض نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کر۔ قطع رحم کرنے سے ترقی اور برکت حاصل نہیں ہوتی، اور بدکاری کرنے سے دولت مندی نہیں ملتی۔ خبردار کوئی بندہ ایسی قرابت سے جس کی اسے حاجت ہے اعراض نہ کرے۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کے قد کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کی عقل کے مطابق اور اس کی عزت اس کے فضل و کمال کے موافق ہوتی ہے۔ اگر انسان کو ہمیشہ آرام حاصل رہے تو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اور جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں عافیت کی قدر وہی جانتے ہیں۔ گردن اور چہرے پر محکے ہوں تو چونے میں تھوڑا سوڈا ڈال کر محکوں پر لگائیں، محکے ایسے غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جس انسان پر تمہیں فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اس کی حالت پر اکثر نظر ڈالتا رہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جو بندہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس کا تقویٰ کامل ہو جاتا ہے، اور حرام چیزوں سے دور رہتا ہے اس کی عبادت میں حسن آ جاتا ہے۔ اہل فضل کے ساتھ میل جول رکھنا بلندی مراتب کا معجب، اور کمینہ صفات سے برکنار رہنا دشمن کے رنج کا باعث ہے۔ ایسی بات سے دور رہ کہ جس کا اندازہ نہ ہو سکے، گو اس کی نسبت بہت سے عذر بیان ہو سکیں، کیونکہ یہ کوئی دستور نہیں کہ ہر ایک نہ شائستہ بات کہنے والے کا عذر قبول ہو جایا کرے۔